میں دعوت خطاب دینا چاہتا حضرت مولانا قید ابن قید خطیب پاکستان للکار یزدانی حافظ طارق محمود یزدانی صاحب چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان آن اپنے انداز دے اندر اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق اور قادر ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، غوث اعظم اور غریب نواز ہے، جو پروردگار اور ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جسے رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی خلیل صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے اس گھر میں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حفظہ اللہ سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی میرے بھائی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ آپ احباب سے چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے، ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے، معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے، عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے، کالے گورے مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم مقرر کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، جس میں شیش کی معرفت ہو، جس میں نوح کا جوش تبلیغ ہو، جس میں ابراہیم کا بلبلائے توحید ہو، جس میں اسماعیل کا احسار ہو، جس میں اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، جس میں موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، جس میں جناب لوط کی حکمت ہو، جس میں
کی ازاری ہو، جس میں ایوب کا صبر ہو، جس میں جناب داؤد کی آواز ہو، جس میں جناب یوشع کا جہاد ہو، جناب الیاس کا وقار ہو، جناب زکریا کی خاموشی ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، جناب یحییٰ کی غربت ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو امام الانبیاء بنا کے حبیب خدا بنا کے محبوب کبریا بنا کے خیر الورا بنا کے صدر العلا بنا کے شمس الضحیٰ بنا کے بدر الدجا بنا کے مصدر مہر و وفا بنا کے سرچشمہ صبر و رضا بنا کے ہرے جس کو عبداللہ کا در یتیم بنا کے آمینہ کا لال بنا کے جس کو شیما کا ویر بنا کے اور منڈے پنڈ کے وہابیوں کا پیر بنا کے اللہ نے کائنات میں مبعوث فرما دیا، دنیا کو بتا دیا دنیا والوں میں نے اپنے اس محبوب کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، آئیڈیل بنا دیا ہے، رول ماڈل بنا دیا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ اب جو اس کے نقش قدم پہ چلتا ہوا، اس کی پیروی کرتا ہوا، اس کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں پہنے ہوئے، اس کی فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے، من آتانی داخل الجنہ کے تحت دنیا میں سفر کرتا آئے گا، میں اس کو بشارت دے رہا ہوں میرے محبوب کے قدموں پہ قدم رکھنا تیرا کام ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ میں امام کائنات کی سیرت کے ایک پہلو کو چھیڑنے لگا ہوں، کھولنے لگا ہوں۔ میرا بھائی خلیل جو ہے وہ جذبات میں تھا، وہ کہہ رہا تھا فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے رکاوٹ ڈالی۔ میں پیغمبر کی سیرت کا آپ کو مضمون سنا کے تمہیں بتانے لگا ہوں۔ تو نے کلمہ جس پیغمبر کا پڑھا ہے، اے نوجوان جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس سے تو نے تعلق جوڑا ہے، جس سے تو نے ناطہ اور رشتہ استوار کیا ہے، اس پیغمبر کی سیرت اور کردار کیا ہے؟ آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ آؤ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، اپنے نبی کے کردار کو پڑھو۔ اللہ کی قسم میں نے نبی کی سیرت کو، نبی کے کردار کو، نبی کے کریکٹر کو جس انداز میں بھی پڑھا ہے، میرا نبی ہر حال میں مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ میرا پیغمبر مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ اور دنیا والوں اس کی سیرت کے کیا کہنے؟ ابھی میرے بھائی ذاکر صاحب کہہ رہے تھے
اس کی سیرت کے کیا کہنے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں سنو مسلک اہل حدیث یہ ہے دعوت اہل حدیث یہ ہے پیغام اہل حدیث یہ ہے صدا اہل حدیث یہ ہے نکارہ اہل حدیث یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا رسول اللہ کے مقام کا یہ تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں رسول اللہ نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ تو روح زمن روح چمن روح بہاراں تو جانے جہاں جانے بیاں جانے غزل جانے قصیدہ تیری عظمتوں کے کیا کہنے تیری فضیلتوں کے کیا کہنے تجھے جس حال سے بھی میں نے پڑھا ہے میرا محبوب مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا آج جس سیرت کے پہلو سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اس کو میں نے اور آپ نے بھی فراموش کر دیا ہے اس کو ہم سب نے پسے پش ڈال دیا ہے جانتے ہو وہ سیرت کا پہلو کون سا ہے اس سیرت کے پہلو کا نام کیا ہے وہ ہے برداشت کیا ہے اسی تو بہت ہی برداشت کر کے بیٹھے ہو کیا ہے بول کے بتا روٹی کھا لیجئے کہ کھا لیجئے روٹی کھا لیجئے کہ کھا لیجئے یہ مطلب ہے کوئی نہیں کھا دی اسے واسطے تو بول دے نہیں نا روٹی تو پہلے کھوانی چاہیے یہ مولویوں نے بھی سیدھا لیا کے میرا خیال ہے مولانا منظور نے بھی اتنے بٹھا دیتا ہے ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں اب آپ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بولنا ہے اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے ونڈو ہاں منڈے پنڈ والو تم نے دنیا کو بتانا ہے دنیا کو سمجھانا ہے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے آقا و مولا جناب محمد کے قدموں پہ قدم رکھتا ہے نبی کے قدموں پہ قدم رکھتا ہے ہائے برداشت دیکھ میرے آقا کی نہ گھبرایا کر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہوا کر اگر تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا نبی کے کردار اور کریکٹر کا مطالعہ کیا ہوتا اہل حدیث جوان تو کبھی اس طرح رب ذوالجلال کی قسم ہے بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ نہ کرتا آ دیکھ میرے آقا کی سیرت کیا ہے میرے آقا کا کردار کیا ہے میں اس سیرت کے پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے صحیح البخاری کی ایک حدیث کا سہارا لینے جا رہا ہوں اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور پھر دیکھنا کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے ہم نے تعلق کس سے جوڑا ہے صحیح البخاری میں ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں
مال غنیمت تقسیم کر رہے. آپ مال غنیمت تقسیم کر کے باہر نکلے, رحمت کائنات باہر نکلے, سامنے سے ایک شخص آیا, اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, آگے بڑھا. اس نے ایک چادر لے کے جناب محمد کے گلوئے اطہر میں ڈال لی, نبی کے گلے میں ڈال دی, اور نبی کے گلے میں چادر ڈال کے زور سے جھٹکا دے کے اس چادر کو کھینچتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا امام کائنات جناب محمد کی گردن پہ نشان پڑ گیا ہے. ذرا دیکھ, اس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اس نبی کے ساتھ میں نے اور آپ نے تعلق جوڑا ہے, اس نبی کو ہم نے اپنا آقا و مولا جانا ہے, اس کو رہبر و رہنما مانا ہے, اس کو پیشوا اور مقتدا مانا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچتا ہے, آپ کی گردن چھل جاتی ہے. سوچو ذرا نبی نے کیا کیا ہوگا. اور تمہارے پروگرام روکے جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو, اور تمہارے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو. اپنے آقا کو دیکھ لو, اپنے رہبر کو دیکھ لو, اپنے پیشوا کو دیکھ لو, وہ تمہارا رہبر ہے, اس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا گیا ہے. اور ذرا سوچ تو صحیح, جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا ہے وہ کوئی عام شخص ہے؟ کون ہے؟ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. 9 لاکھ مربع میل کا حکمران. کتنا؟ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تمہارا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے. 3.25 لاکھ مربع میل پہ. اس کے حکمرانوں کے خلاف بات کرو, تمہیں رات کی تاریکی میں اٹھا لیا جائے گا. لیکن یہ 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے, اور کھینچنے والا کوئی اپوزیشن کا لیڈر نہیں, کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں, کوئی کسی برادری کا سربراہ نہیں, کوئی کسی کنب قبیلے کا بڑا نہیں, بلکہ جو کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے وہ مانگت ہے, وہ سوالی ہے, وہ فقیر ہے, وہ محتاج ہے. اور کھینچ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ رہا ہے جو رسول خاتم پیغمبراں ہے, جو شکوہ تاج داراں ہے, جو فروغ دل ازاراں ہے, جو انیس دل فگاراں ہے, جو تب و تاب کوہ فراں ہے, جو ماہ درخشاں ہے, جو مصحف یزداں ہے, جو کلاہ بے کلاہاں ہے, جو بہار شبنم ستاں ہے, جو شباب نو بہاراں ہے, جو ممدوح دو جہاں ہے, جو کلاہ بے کلاہاں ہے, جو رئیس جنود عرشیاں ہے, جو باعث رحمت عرشیاں ہے, جو اشرف الانبیاء ہے, جو شاپ روز جزا ہے, جو منبع رست و ہدا ہے, جو محبوب کبریا ہے, جو حبیب خدا ہے, جو احمد مجتبی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ
اس کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، اور برداشت کا عالم کیا ہے۔ کاش سوچ ذرا مومن و مسلمان، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کوئی نہ تھے؟ آپ کے دیوانے اور پروانے کوئی نہ تھے؟ آپ کے شدائی اور فدائی کوئی نہ تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن دنیا کو میرے آقا نے اپنی سیرت کے اس پہلو کو واضح کر کے بتانا تھا۔ میری سیرت کیا ہے، میرا کردار و کریکٹر کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تڑپ گئے، اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی، منتظر ہیں کائنات کا امام سر اٹھائے اور حکم فرمائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور رحمت کائنات نے سر اٹھایا، فالتفت الیہ، کائنات کا امام اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نبی یہ کائنات نے روح زیبا کو اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صحابہ جن کی پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، وہ صحابہ جو غصے سے لال پیلے تھے، وہ صحابہ اور جن کے ماتھوں میں شکن پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ جب کائنات کے امام نے سر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے کو دیکھا، فضاحکا، محمد مسکرا رہے تھے۔ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے کائنات کا امام مسکرا رہا تھا، کائنات کا نبی تبسم فرما رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے فرمایا بتا تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مرلی من مال اللہ، سارا مال اپنوں کو دے دیا ہے، ان کو کہو مجھے بھی دے، میں لینے آیا ہوں۔ کائنات کے امام نے غصہ کرنے کی بجائے، اور ہم تھوڑی سی بات پہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات کو دیکھو، رسول ہاشمی کو دیکھو، کائنات کے امام نے غصہ کرنے کی بجائے کیا کہا؟ ثم امر لہ بعطاء، آقا کائنات نے فرمایا صحابہ اس کو کچھ نہ کہنا، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ آقا اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، سائل ہے، مانگت ہے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہا میرے پروردگار نے کہا اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا بھی نہیں جھڑکنا، میں اسے کیوں کچھ کہوں؟ دیکھ ذرا امام کائنات ہمیں کیا بتا رہے۔ اور میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا فلاں نے کہا مسجد میں نہیں جانا، فلاں نے کہا جلسے میں نہیں جانا، فلاں نے کہا فلاں نہیں کرنا۔ امام کائنات کی سیرت دیکھو، اور لوگوں یہیں سے تو فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، کون نبی کی سیرت کو ماننے والا، کون پیغمبر کے کردار و کریکٹر کو ماننے والا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ نبی کی نگاہوں کے سامنے ایک آنے والا آیا اور اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا؟ اور بولو کیا؟ آئے نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم صحابہ نے روکنا چاہا، نبی نے اسے مسجد میں پیشاب کرنے سے بھی روکا۔ بولو روکا۔ اور نبی کی سیرت کا نام لینے والوں اور پیغمبر سے تعلق چھوڑنے والوں، ناتا اور رشتہ استوار کرنے والوں، سنو، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے
وہ تو مسجد میں پیشاب سے نہیں روکتا، تم خطاب سے روکتے ہو، تم تقریر سے روکتے ہو، تم جلسوں سے روکتے ہو۔ سن لو اہل حدیثو، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبادوں، سن لو علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں، سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے کسی اپنے اہل حدیث بھائی کو نہیں روکنا، کہو انشاءاللہ، ہم نے کسی اپنے اہل حدیث بھائی کو نہیں روکنا، ہم نے منکرین ختم نبوت کے راستے کو روکنا، کہو انشاءاللہ، ان تھوڑے بولے ہو، کہو انشاءاللہ، اور ہم نے صحابہ کے دشمنوں کو روکنا ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں توحید کا غلغلہ مچا کے چھوڑنا ہے، صحابہ کی عظمت کا پیغام سنا کے چھوڑنا ہے، اور اس ملک میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا کے چھوڑنا۔ اب بولو روکو گے؟ اب مجھے بتاؤ پھر 31 مارچ کو گوجرانوالہ آؤ گے؟ یہاں سے میرے بھائی کہاں گیا خلیل، یہ میرا بھائی گاڑی کا اہتمام کرے گا، اور انشاءاللہ آپ نے 31 مارچ کو گھر میں نہیں بیٹھنا، کہاں جانا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ گوجرانوالہ میں جائیں گے، ختم نبوت کا پیغام سنائیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائیں گے، اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگائیں گے۔ فیصلہ کرتے ہو، عزم کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنے اندر رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق اپنے اندر برداشت پیدا کرو، دیکھو انعام کیا ملے گا۔ بتاؤں انعام کیا ملے گا؟ ایک انعام تو وہ ہے جو مولانا نے ابھی دیا ہے، اور میں جو انعام دینے لگا ہوں وہ تمہیں کسی جماعت سے لے کے نہیں دینے لگا، میں جو انعام دینے لگا ہوں، دلوانے لگا ہوں، وہ کسی مولانا کے ذریعے نہیں دلواؤں گا، میں تمہیں وہ انعام دینے لگا ہوں جو عرش والے نے دیا ہے اور مدینے والے کے ذریعے دیا ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے اپنے اندر برداشت کا معدہ پیدا کر لیا اور لگن سے، طرف سے، محبت سے، عقیدت سے، ارادت سے مسلک اہل حدیث کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہو گے، سناتے رہو گے، مسلک کا ڈنکا بجاتے رہو گے، ایک دن ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بھی صحابہ، بائیں بھی صحابہ، آگے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، درمیان میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ، کتنے خوش وقت ہیں صحابہ جو اپنی نگاہوں سے اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور ظالموں، ان صحابہ کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے تیرے ایمان کی گواہی اپنے بھی دینے کے لیے تیار
بولو دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مقتدی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پڑوسی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے گھر والے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. اور یارو صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، اور جن کی ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، ہرے جن کی عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے. تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کو گالیاں دیتا ہے. ہائے صحابہ رحمت کائنات کے گرد بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فرش پر وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور عرش والا صحابہ کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. عرش پہ خوش ہو رہا تھا، اور اتنا خوش ہوا کہ اسے عرش سے کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرے محبوب، تیرے دیوانے مجھے اتنے پسند آئے ہیں، پروانے اتنے پسند آئے ہیں. میں اعلان کر کے کہتا ہوں ساری کائنات کے لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا. اور اتنا راضی ہوا کہ اس کو کہنا پڑا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آسمان والے کو کہنا پڑا اور یہ ساتھی تیرے مجھے اتنے اچھے لگے ہیں، یہ اب صرف تیری جماعت نہیں رہے بلکہ میری بھی جماعت بن گئے. اتنا خوش ہوا کہ نبی کی زبان سے بھی کہلوایا لا تمس النار مسلما رآنی اور من رآنی. او محبوب یہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں جو تیرے چہرہ اقدس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرے محبوب تجھے مان لیا ہے اس پہ پکے ہو گئے ہیں. یہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں جو تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے ان دیکھنے والی آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. کن صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ کن صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، صحابہ مسائل پوچھ رہے ہیں، نبی پاک بتا رہے. اچانک رحمت کائنات فرماتے ہیں اور بتاؤ اس مسجد میں، اس مجمع میں اسجِ عبد القیس موجود ہے؟ اللہ اکبر. وہ اسجِ عبد القیس ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھ لیا. ڈرتے ڈرتے لرزتے لرزتے گھبرا کے اٹھے، آقا میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. فرمائیے کیا بات ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس. کائنات کے امام نے اسجِ عبد القیس سے فرمایا او اسجِ عبد القیس خوش ہو جا. آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان فیک خصلتین، اور تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں اور تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں اور تیرے اندر دو وصف ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے پیغام دیا ہے یحبہم اللہ. ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. کتنی بڑی خوبی ہے. آج یہاں بیٹھ کے میں اور تو کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے.
ہمیں اللہ سے محبت ہے. خطیب کہے، ادیب کہے، حسیب کہے، لبیب کہے، مولوی کہے، حافظ کہے، قاری کہے، امام کہے، مقتدی کہے، حاجی کہے، نمازی کہے، جو بھی کہے اس کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے. اس کا کہا ہوا غلط، مجھے اللہ سے محبت ہے، میں کہوں غلط ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، ہماری لگن اور طرف یہ ہے. ارض و سما کا نظام جو ہے یہ درم برم ہو سکتا ہے، چاند سورج اور ستارے پہ نور ہو سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ندی نالے دریا سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہم کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کہے میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ غلط، بولو یہ غلط نہیں ہو سکتا. عرش والے نے کہا محبوب اسے بتا، تیری 2 خصلتوں کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا. اب صحابہ بے چین ہو گئے، کون سا ایسا عمل ہے جو یہ کرتا ہے ہم نہیں کرتے، اس کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آقا بتاؤ وہ کون سی ہے بات ہے، وہ کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. نبی یہ کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الحلم والحیاء، الحلم والحیاء. دوسری حدیث کے الفاظ ہے الحلم والانات، فہم و فراست اور برداشت. دوسری روایت کے الفاظ ہیں اور لوگوں برداشت اور حیا، برداشت اور بولو برداشت اور حیا. نہ برداشت رہی نہ حیا رہی، تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہم آتے ہیں نبی کا فرمان ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت، یہ ارادت، یہ شیفتگی، یہ فریفتگی. اور لوگوں نبی کا سچا محب وہ ہے جو پیغمبر کائنات کے فرمان کو سنتا ہے، نبی کے ارشاد کو سنتا ہے، فوراً اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لو. مولانا قاری احمد حسن صاحب بھی آ گئے ہیں، آپ نے ساری رات آج سننا ہے انشاءاللہ بیٹھ کے. امام کائنات کا ایک فرمان سن لو. کائنات کے امام نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا، پڑھو صحیح البخاری کو، صحیح البخاری میں ہے کائنات کے امام کی بارگاہ میں آنے والا آیا، آقا میں آپ سے ایک بات کرنے آؤں. کرو کیا کرتے ہو؟ کہا آقا اوصینی، مجھے کوئی وصیت تو فرما دیجیے، مجھے کوئی وصیت تو فرما دیجیے جس سے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں. کائنات کے امام نے کیا کہا، کیا بتایا؟ نمازوں میں اضافہ کر دے. کیا کہا؟ واعظ تقریر زیادہ کر دے، تبلیغ زیادہ کر دے؟ نہیں. کائنات کے امام نے کہا لا تغضب، لا تغضب. کامیابی چاہتا ہے تو غصہ، بولو غصہ. تسی تو کیتی بیٹھے ہو سارے. نبی پاک نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. اس نے کہا میں نے اتنی بڑی بات پوچھی ہے تو آپ نے کہہ دیا لا تغضب. اس نے پھر پوچھا ہو سیدی مجھے کوئی وصیت کر دے. آپ نے فرمایا لا تغضب. تیسری مرتبہ پھر پوچھا اوصینی، مجھے وصیت کر دے.
فرمایا لا تغضب، حدیث کے الفاظ ہیں فرد مرارن، وہ تکرار کرتا رہا، بار بار پوچھتا رہا، اور کائنات کا امام بار بار یہی جواب دیتا، رسول ہاشمی بار بار یہی فرماتا رہا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ کئیاں نوتے ذاکر نوتے شیر پنجاب نو دیکھ کے غصہ چڑھ جاتا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، علماء نے بھی پڑھی، علماء نے بھی سنی، علماء نے بھی سنائی، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ آؤ ایک مرد مجاہد کی بات تمہیں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ہمارے بڑے کیسے تھے، ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے بزرگ کیسے تھے۔ آج ہم مساجد سے کیا دے رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بعض تقریر اور جلسوں میں کیا دے رہے ہیں؟ قوم کو کیا سبق پڑھا رہے، قوم کو کیا تبلیغ کر رہے؟ آؤ ذرا آنکھیں کھولو، کانوں سے روئی کے بڑے نکالو، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو، اپنے اکابر کے روایات کو سمجھو۔ حدیث اس کے کانوں سے ٹکرائے، پھر ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف آمنہ کے لال کا فرمان ہو، اور تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہے جماعتیں؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک جماعت نہیں، ساری کائنات کی جماعتیں اکٹھی ہو جائے، میں محمد کے فرمان کو چھوڑ نہیں سکتا، میں نبی کی حدیث کو چھوڑ، میں نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا، ساری کائنات کو چھوڑ لوں گا۔ آج قرآن کی اس آیت کو بھول گئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک طرف ماں باپ ہوں، ایک طرف بیٹے بیٹیاں ہوں، ایک طرف بہن بھائی ہوں، ایک طرف رب ذوالجلال کی قسم ہے میری برادری ہو، قوم قبیلہ ہو، میری جماعت ہو، میرے بڑے ہوں، میرے اپنے ہوں، ساری کائنات ہو، ایک طرف تجارت ہو، کاروبار ہو، مال و دولت ہو، مکان ہو، کوٹھی ہو، بلڈنگ ہو، محلات ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو۔ مومن وہ ہے جو ساری کائنات کو چھوڑنا گوارا کر لے، محمد کی محبت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہ کرے۔ مومن تو وہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، اور کہتا ہوں وہی بات، نہ سر خرید ہوں نہ بزدل ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قد، ساری کائنات ناراض ہوتی ہے ہو جائے، کائنات کو ناراض کرنا گوارا ہے، نہ رب کے قرآن پہ آنچ آنے دیا جائے گا، نہ محمد کے فرمان پہ آنچ۔ دین یہ ہے، تبلیغ یہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیا دیکھو، بیت اللہ کا صحن ہے، یہ ہیں ہمارے بڑے جن کی تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا صحن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے،
اور شان کا عالم یہ ہے کہ اسے 5واں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے. 5واں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل. نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. بیت اللہ کے صحن میں طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے پاؤں ایک عام انسان کے پاؤں پہ آ گیا. اس کو تکلیف ہوئی. اس نے غصے میں آ کے کہا آما تجھے نظر نہیں آتا کیا تو اندھا ہے؟ کس کو کہا ہے کیا تو اندھا ہے؟ کس کو کہا ہے پتہ ہے؟ امیر المومنین ہے, حکمران ہے, ہائے 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 لیڈر ہے. آج ہماری زبانوں کو ایک عام آدمی کو دیکھ کے تالے لگ جاتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے, امام کائنات کی حدیث کا حیا دیکھو. پاؤں پہ پاؤں آیا. اس نے کہا آما کیا تو اندھا ہے؟ بتاؤ اب کیا عمر بن عبدالعزیز کے اندر غیرت نہ تھی؟ غصہ نہ تھا؟ سب کچھ تھا. میں نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ غصہ کیوں نہیں آیا؟ کہا غصہ بڑا آیا تھا. عمر بن عبدالعزیز جی پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا ادھر غصہ آیا, ادھر محمد کی حدیث یاد آ گئی تھی. نبی نے کہا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. اتنا کہہ کے اس نے پوچھا آما کیا آپ اندھے ہیں؟ کہا لا نہیں میں اندھا نہیں. آگے نکل گئے. پیچھے وہ سپاہیوں نے, فوجیوں نے, خادموں نے, نوکروں نے, ورکروں نے, انہوں نے اس کو دبوچ لیا, پکڑ لیا. اب لیڈر بولے نہ بولے, ورکر پہلے تیار کھڑے ہوتے تلواریں لے کے. یہ سوشل میڈیا سنبھلو اہل حدیث, کہاں نکل گئے ہو, کہاں چلے گئے ہو؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہاں ہم نے پسے پس ڈال دیا؟ انہوں نے پکڑ لیا. مڑ کے عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا تو فوجیوں سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا. کہا کیوں پکڑا اس کو؟ کہا آپ کو نہیں پتا چلا؟ اس نے آپ کو اتنی بڑی گالی دی ہے. اس نے کہا کیا آپ اندھے ہیں؟ کہا چھوڑ دو, اس نے تو مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اندھے ہیں. اس نے سوال کیا, میں نے جواب دیا, بات ختم ہو گئی. میں نے لا کہہ کے جواب دے دیا. اس نے کہا نہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ ہمیں پتا ہے, ہمیں. اہل حدیث جوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پتہ ہے آگے سے عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا تھا؟ وہ جملہ لکھ لو سینے کی تختیوں پہ. عمر بن عبدالعزیز نے کہا جلدی کرو, اس کو چھوڑ دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے پکڑنے کی وجہ سے کہیں عرش والا مجھے نہ پکڑ لے. تمہاری زیادتی کی وجہ سے عرش والا مجھے تو آپ کو تو کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے, اللہ کی گرفت نہ آ جائے. اور یاد رکھ اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے, ان بطش ربک لشدید. ساری کائنات کا پکڑا ہوا چھڑایا جا سکتا ہے, اللہ کا پکڑا ہوا چھڑایا نہیں جا سکتا. لوگوں آؤ, ضرورت ہے اپنوں کے راستے میں بند باندھنے کی بجائے آؤ بند باندھے منکرین ختم نبوت کے راستے میں. آؤ بند باندھے صحابہ کے دشمنوں کے راستے میں. آؤ بند باندھے قادیانیوں کے راستے میں. آؤ بند باندھے رافضیوں کے راستے میں. انشاءاللہ 31 مارچ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا پیغام دینے کے لیے, ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے منی اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ علامہ ظہیر کی طرح میدان عمل میں نکل کے منکرین ختم نبوت سے ٹکراتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیشہ
ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے. مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، جل جانا تو گوارا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.